اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 191 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نیا سال اور اس کے مضمرات۔ نیا سال 2022 شروع ہو چکا ہے اور یہ اگرچہ عیسوی سال ہے، جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہجری تقویم کے لحاظ سے کام کرنا ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہجری سال ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ جس طرح انگریزی روایات اور وہاں کے قوانین وہی ہمارا سرمایہ ہیں، تو یہ 2022 بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ یہ بہت مشکوک ہے، یہ عیسوی سن تقویم جو ہے وہ مستند اور مصدقہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500-600 سال کے بعد یہ تقویم رائج ہوئی تھی۔ اس زمانے کے پادریوں نے اور سائنس جو بھی اس دور کے ماہرین ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی الگ سے تقویم بناتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہوگی۔ چنانچہ یہ کوئی 500-600 سال کے بعد انہوں نے تقویم بنائی یا یہ سن بنایا، اور اس کے بارے میں اب تک یہ شبہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے 5 سال کے یا 6 سال کے فرق سے ہے۔ یہ یعنی ان کی پیدائش سے کم و بیش 5-6 سال کا فرق ہے اب بھی اس تقویم میں، اس لیے اسے ہم مستند نہیں کہہ سکتے۔ اس کے مقابلے میں ہجری جو ہمارا سن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اور یہ مستند ہے اس کی تاریخ۔ تو اسے قمری بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اس کا حساب جو ہے چاند کے طریقے سے ہوتا ہے، چاند کی رفتار کے حساب سے، اور اس کو عیسوی سن کو شمسی تقویم بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا حساب جو ہے سورج کی گردش سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو فرق بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں اور ہمارے ملک میں خاص طور سے عیسوی سن ہی رائج ہے، یعنی مروجہ سن عیسوی ہے، جو آج نیا سال جس کا شروع ہوا ہے 2022 کا۔ تو یہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر سارا حساب کتاب ہمارا اسی تقویم کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب ایک بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ یہ جو نیا سال، چونکہ اب یہی مروجہ ہے اس لیے ہم اسی کی بات کریں گے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی ہماری موذی سرکار نے عوام پر ایک اور بم گرایا ہے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے سال کا تحفہ ہے، میں یہ کہتا ہوں نیا سال نہیں، 3.5 سال کے عرصے میں یہ ہر روز یہ تحفہ دیتی رہی۔ کوئی ایک دن بتا دیں، آپ گن کر بتا دیں کہ اس تاریخ کو فلاں چیز کی قیمت برقرار رہی یا کم ہوئی۔ روزانہ ہر روز ایک چیز کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں یہ تو، اور اب کہہ رہے ہیں لوگوں نے اخبارات میں بیان دیا، خبر چھاپی کہ نئے سال کا تحفہ۔ بھائی نیا سال ان کے جیسے ان کی اپنی ہر روز عید، ہر روز شب برات ہوتی ہے، اسی طرح عوام کے لیے تو روزانہ سمجھ لیں ماتم کا دن کہتے ہیں منائیں آپ، اس لیے کہ ہم تو قیمتوں میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں، ہم تو کم کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ آپ دیکھیے پیٹرول کی قیمت میں اس وقت جو انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ 4 روپے فی لیٹر۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ کہ میرے دور میں لیٹر نہیں ہوتا تھا، اس دور میں مہنگا ہوتا تھا گیلن تقریباً 4.5 لیٹر کا ہوتا ہے۔ 4.5 لیٹر کا پیٹرول مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 1.25 سے 2 روپے تک ہوتا تھا۔ 2 روپے گیلن، یعنی اگر چلے 4 لیٹر کا ایک گیلن بھی سمجھ لیں تو اس کا مطلب 8 آنے یا آدھا روپیہ فی لیٹر ہوتا تھا اس زمانے میں۔ آج یہ 144 اور 145 پر پہنچا دیا ہے۔ صرف 4 روپے تو انہوں نے بڑھائے ہیں، تو پہلے کی جو قیمتیں تھیں وہ پہنچ کر 144 روپے، جبکہ دنیا بھر میں آج ہی کے اخبار میں خبر ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں۔ عارضی طور پر کورونا کی وجہ سے جو مہنگائی آئی تھی، لہر آئی تھی دنیا میں، تو شریف ممالک ہیں، مہذب ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے اس حساب سے قیمتیں جو بڑھی تھی وہ اب کم کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کے باوجود اب بھی بڑھا رہے ہیں یہ،
تو غیرت کا ان کی شرم کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کہ جو عوام کو سہولت نہیں دیتے. دنیا بھر میں پیٹرول جب مہنگا ہو رہا تھا تو کہہ جو مہنگا ہو رہا ہے ہم پیٹرول مہنگا ہم بھی کریں گے، جب سستا ہونا شروع ہوا تو اب بھی یہ مہنگا کریں گے. مطلب انہیں تو ہر طرح سے عوام پر بوجھ بڑھاتے چلے جانا ہے، ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے ہی نہیں. اور یہ ایجنڈا غالباً بیرونی ممالک نے اور مقامی قوتوں نے ان کو دیا ہے کہ وہ عوام کو کوئی سہولت نہ دیں. ان پر شاید لازم کیا گیا ہے کہ آپ کیسے عوام کے لیے سہولتیں فراہم کر سکیں، ہمیں اپنے خرچے چاہیے، اس کے لیے آپ اپنے عوام پر بوجھ ڈالیں. تو ایک بات جو اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2021 کے آخری ہفتے میں مہنگائی کی شرح اور ہو گئی تھی اور یہ پہنچ گئی تھی تقریباً 17,000 سے کم آمدنی والوں کے لیے بتایا ہے اخبارات نے جائزہ لے کر کہ جن کی آمدنی 17,000 سے کم ہے ان کے لیے مہنگائی جو ہے 22% تک پہنچ چکی تھی. 22% کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز اگر پہلے 100 روپے کی تھی تو اب 122 روپے کی ہو گئی ہے. یعنی تقریباً 25% ہی سمجھ لیں کہ 100 روپے والی چیز 125 روپے میں مل رہی ہے اب. تو اچھا پھر یہ ہے کہ ایک روز پہلے ہی ہمارے عمر رسیدہ کہوں کیا کہوں بزرگ ہمارے جو وزیر خزانہ اب بنے ہیں شوکت ترین صاحب، 1 ترین پہلے جا چکے ہیں کما کر. جہانگیر ترین صاحب آٹے اور چینی کا بحران پیدا کر کے اور خوب مال کما کے اب وہ ایک سائڈ پہ بٹھا دیے گئے. اب دوسرے ترین آئے ہیں، یہ شوکت ترین ہیں. انہوں نے آتے ہی ابھی وزیر بنے یہ، اور انہوں نے آتے ہی منی بجٹ پیش کیا ہے. کوئی شریف اور مہذب حکومت منی بجٹ کا تصور نہیں کر سکتی. سال میں ایک بار بجٹ آتا ہے، پھر اگلے سال بجٹ آتا ہے. انہیں پیسے بڑھانے تھے تو کہہ رہے جی معمولی اثر پڑا ہے وہاں پر، تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا اور ہم نے منی بجٹ پیش کیا ہے. میں نے اس کا ایک سرسری جائزہ لیا ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھانے میں انہوں نے 17% اضافہ کیا ہے. دواؤں سے لے کر ضرورت زندگی کی معمولی چیز بھی انہوں نے کہا جی 17% مہنگی ہوگی. پہلے کسی کا 8% ٹیکس تھا، کسی کا 5% تھا. ان سب کو اکثر کو 1 آدھ 2 کو چھوڑ کر سب کو 17% ٹیکس کی زد میں لائیں اور کہہ رہے ہیں عوام پہ کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں. 2 ارب روپے کا صرف فرق پڑے گا 20 کروڑ عوام پر. جھوٹ اور فریب کی اس سے بڑی مثال نہیں ملے گی جو اس دور میں انہوں نے قائم کی ہے. اچھا اب ایک اور بات بڑے مزے کی ہے کہ یہ سارا میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا حکومت کا اور اپوزیشن کا ملی بھگت کا نتیجہ ہے. یہ جو بجٹ اجلاس ہو رہا تھا منی بجٹ کا اجلاس، اس میں اپوزیشن کے ارکان بیٹھے تھے لیکن انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا اور خاموش رہے. مطلب مخالفت بھی نہیں کی. مخالفت میں اگر ووٹ ڈالتے تو فرض کریں ان کے 140-44 ووٹ آئے تھے حمایت میں، تو مخالفت میں اگر 120 بھی آ جاتے تو ہم سمجھتے کہ بھئی عوام کی بھی آواز پہنچی ہے. لیکن یہ عوام کے ایسے نمائندے ہیں اپوزیشن والے جو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب حکومت کو کوئی سہولت دینے کا وقت آتا تو چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے آسانی سے یہ چپ بیٹھے رہے، انہوں نے آسانی سے منی بجٹ منظور کرا لیا اور 12 منٹ میں بجٹ سیشن کا اجلاس ختم کر کے غائب سارے. 12 منٹ میں آپ اندازہ کر لیں، ورنہ بجٹ پر اجلاس ہوتے ہیں تو بحث ہوتی ہے بڑی طویل کئی روز تک، اور اس کے بعد جا کر کئی بڑی مشکل سے بجٹ پاس ہوتے ہیں. انہوں نے منی بجٹ منٹوں میں پاس کرا لیا اور اپوزیشن نے بس یہ کیا کہ کاپیاں پھاڑ کے پھینک دی. وہ بھائی کاپیاں پھاڑ کے پھینک دینے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا؟ آپ کہیں کہ ہم مخالف ہیں اس کے، اور مخالفت میں ووٹ دیتے لیکن اپوزیشن نے بھی ووٹ نہیں دیا، اسی لیے برملا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ملی بھگت تھی، کیونکہ ان کو ساری سہولتیں مل رہی ہیں. اپوزیشن والوں کی کوئی ایک سہولت اگر موجودہ حکومت نے چھینی ہو تو بتا دیں. جو باہر بیٹھے ہیں ان کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں لیکن ان کو لا کر سزا دلانے کی ہمت نہیں ہے. جو یہاں بیٹھے عیش کر رہے ہیں اور بڑھ کے بولتے ہیں حکومت کے خلاف، بظاہر وہ دراصل اندر سے ایک ہیں یہ سب. وہ کون سا ایک شعر ہے کہ اصل میں سب ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں ایک ہے. تو لوگ اس کو قید و حیات و بند و غم کہہ کے 4 بنا دیتے. 4 نہیں ہے، قید حیات و بند غم یعنی اور بند غم، یہ 2 ایک ہیں، دونوں ایک ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے
کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، سب ایک ہیں. یہ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اب یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی کروڑ پتی سے کم ہو تو مجھے بتا دیں. یہ آتے ہی اپنے پیسوں اور اپنے علاقے میں جو اثرات ہیں ان کے، اس کی بنیاد پر غریبوں کو دبا کر یہ برسر اقتدار آتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا تو ایک ہونا ہی، اس لیے کہ باری باری حکومتیں کرتے ہیں یہ. اچھا صاحب، آپ اب فرماتے ہیں ہماری حکومت کے جو سب سے بڑے سربراہ یا ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے آگے ایشین ٹائیگر بھی کچھ نہیں. ایشین ٹائیگر اصل میں علامت ہے ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایشیا کا ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. تو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اتنی مہنگائی اور اتنا عوام پر ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، بہت اصلاحات نہیں لا سکے، بہت اچھے کام نہیں کر سکے، وہ بھی ہم ان کے مداح نہیں ہیں، لیکن ان کا ایشین ٹائیگر جیسا بھی تھا اتنا حملہ آور نہیں ہوا تھا عوام پر جتنی ان کی، اللہ نہ کرے میں کہوں، ریاست مدینہ یا نام نہاد ریاست مدینہ. ان کو ذرا شرم نہیں آتی ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے، کہ وہاں کا جو سربراہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسی زندگی گزاری، ایک عام آدمی سے زیادہ حیثیت کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. جنگ کا واقعہ ہے نا کہ جنگ میں لوگوں نے بھوک سے اور فاقے سے نڈال تھے، انہوں نے اپنے عبا یا کپڑے اٹھا کر بتائے کہ دیکھیں ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں، بھوک سے یہ نڈال اتنا ہو رہے ہیں کہ ہم سے چلا پھرا نہیں جا رہا، تو پتھر باندھ کے ہم اپنا بیلنس قائم کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور بتایا تو وہاں ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ تصور کیجئے کون سی ریاست مدینہ جس کی مثال دے رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ذرا سی بھی. جبکہ ان کے اپنے زندگی کے احوال معلوم کر لیجئے کسی باخبر آدمی سے، کہ ریاست مدینہ چھوڑ پتہ نہیں کون سے اقتدار کے علاوہ اور کون کون سے نشوں میں ڈوبے ہوتے ہیں یہ. اب ایک اور بات کہتے ہیں کہ میٹرو ٹرین یا صحت کارڈ، ان میں سے کس کی اہمیت ہوگی یہ وقت بتائے گا. وہ بھائی آپ کو تو جانے میں اب 1 سال بھی نہیں رہ گیا، آپ اب صحت کارڈ تقسیم کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں گے کس. میں صحت کارڈ کے اور اس طرح کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سب کی حیثیت بتا چکا ہوں کہ یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے. ابھی انہوں نے اجلاس کیا، بزدار صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بٹھایا، ان کی تعریف کی، اور پنجاب کی وزیر صحت جو یاسمین راشد صاحبہ، ان کی تعریف کی کہ بڑا اچھا کام کیا جی آپ نے. صحت کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، اب تقسیم کر رہے ہیں جب جانے کا وقت آیا. اگلی حکومت کیا کرے گی انہیں نہیں معلوم. اور ان کے دور میں بھی جو کچھ کارڈ پہلے بھی تقسیم ہوئے ہیں، اس کا کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ عوام کو تو نہیں پہنچا. اپنے حالی موالی جو ہوں گے ان کو پہنچا ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر کہتے ہیں، اب دیکھیے مدینہ کی فلاحی ریاست کا نعرہ بلند کرتے کرتے اب کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہلی بار یورپ پہنچا تو وہاں مجھے فلاحی ریاست کا ایک صحیح تصور، عملی نمونہ نظر آیا. اب آپ کی اس کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی جو اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کرتے ہیں، یہ مدینہ شاید یہودیوں کا جو یثرب نامی جو شہر تھا جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، ان کی نظر میں شاید وہ یہودیوں کی وہی یثرب کی ریاست ہے. انہوں نے کہا کہ بعد میں مدینہ کہلایا تو میں مدینہ کی فلاحی ریاست کہوں. اب دیکھیں ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ کہہ رہے ہیں یورپ میں جب گیا تو پہلی بار مجھے فلاحی ریاست کا سمجھ لیں تصور عملی صورت میں نظر آیا. تو ان کے نزدیک تو یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک ہی معیار ہیں نام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے یہاں دھوکہ دینے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ کی ریاست قائم کروں گا. ان کے تو آپ کفِ پاک کی مٹی کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے آپ، اور دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں. اللہ سے ڈریں، آخر کو اللہ کے یہاں جانا ہے، جواب دینا ہے. اگر ڈر نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کی جان چھوڑ دیں. اب ہو گئی نا بات کہ ماڈل ان کا جو ہے وہ یورپ ہے، کوئی مسلم ملک نہیں ہے. ہم سعودی عرب کو ماڈل ملک نہیں کہتے، لیکن وہاں جس حد تک بھی اسلامی قوانین رائج ہیں تو وہاں جرائم میں بہت کمی ہے، جبکہ مغربی ممالک میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، خاص طور سے اخلاقی جرائم جن کو میں واضح نہیں کرنا چاہتا اس وقت. تو اب ایک اور بات کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یورپی ممالک ہیں جو
مدینہ تو لفظ استعمال نہیں کروں گا میں، بے ادبی ہوگی، جو فلاحی ریاست ہیں ان کے وسائل کم ہیں، اس کے باوجود ترقی کی انہوں نے۔ وہ بھائی تم اگر کہتے ہو پاکستان کے وسائل بہت زیادہ ہے تو 4 ماہ میں آپ نے کیا تیر مار لیا ہے؟ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کم وسائل کے باوجود جتنی ترقی کی ہے اس پر انہیں داد تو دی جانی چاہیے، لیکن انہیں مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا حامل قرار دینا یہ صریحاً زیادتی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے کم از کم کچھ کر نہ سکیں تو بے بنیاد دعوے نہ کریں، اور مدینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں نہ دیں۔ مثال دیتے ہیں تو اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر کے دکھا دیں۔ آپ سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، دعوے ہی دعوے، وعدے ہی وعدے کرتے ہیں۔ اور اب آپ نے 4 سال پورے کر لیے، آپ کے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5ویں سال میں ہم عوام کو سہولتیں دیں گے۔ جو 4 سال میں نہیں دے سکے وہ 5ویں سال میں کیا سہولتیں دیں گے، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے، اور ان کے اقوال اور اعمال کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لیجئے کہ اب آپ کو ان کو آئندہ برسر اقتدار لانا ہے نہیں، باقی بشرط زندگی باقی۔ لیکن آپ سے آخری گزارش یہی کہ آپ اگر اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔